کنگری ہاؤس کراچی اور جماعت چیف خلیفہ فقیر کلی ملاوت سانڈ سے ملاقات جنहिं میں فقیر امام بخش مہر فقیر کلندر بخش درس رحیم ڈن میسر بیا پھر گڈ موجود ہوا۔ محمد ہاشم فقیر خاص کے لیے سنگت مکھ خلیف و فقیر ڈاکٹر محمد ہاشم خاص کے لیے گودری عبداللہ آرئی میں چودھری حاجت اللہ آرئی دعوت میں شرکت کی۔ جے وقت چودھری شہزاد علی آرئی چودھری آصف علی آرئی چودھری عدنان آرئی بیا پھر موجود ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل صوبائی نائب صدر فقیر فضل حیات مغرب کاری شریف پہنچی۔ چیف سردار حاکم خان لوہانی سا سندس والدہ جی تعزیت کئی گیرے ڈکھ جو اظہار کयो۔ اللہ تعالیٰ کھان دعا آہے تے مرحومہ جی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان موقع تے فقیر طالب حسین مغرب بیا پھر موجود ہوا۔ حیدرآباد پیر یاسر ہاؤس حیدرآباد پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے مرکزی نائب صدر پیر یاسر سے صوبائی ورکنگ کمیٹی فنکشنل مسلم لیگ کے ممبران حاجی عبدالستار جوڑے جو رئیس اعجاز علی خان سلیرانی اور دیگر کی پیر یاسر ہاؤس حیدرآباد میں ملاقات موجودہ سیاسی و سماجی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ضلع خیبر جے جنرل سیکرٹری شاہد رسول چیمہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل تعلقہ ٹھری میرواج صدر امیر طارق حسین بر کمیٹی بوزدار وڈا پوچی مسلم لیگ فنکشنل اگوان رئیس سرور خان بوزدار پروفیسر قربان علی بوزدار رئیس امتیاز علی بوزدار جی نیاڑی ڈاکٹر سود احمد بوزدار سا سندس بھیڑ جی تعزیت کئی۔ شادی خان خاص کے لیے لگ سنجھورو گوٹھ میں اور جماعت معزز شخصیت ڈاکٹر محمد ہاشم خاص کے لیے چودھری آصف وڈائچ پولیس انسپکٹر علی گل خاص کے لیے جبائٹری مینیجر غلام مصطفیٰ خاص کے لیے عسکری برانچ سانگڑ مینیجر رجب خاص کے لیے اپنا بینک سانگڑ جی سوٹل دی فاتحہ تعزیت کندے۔ چیئرمین فیصلہ کمیٹی درگاہ شریف پیرچو کوٹ فقیر سعید خان نظام مانی کوٹ شادی خان خاص کے لیے لگ سنجھورو علی گل خاص کے لیے فاتحہ تعزیت کندے۔ گمبٹ رضا شریف فنکشنل مسلم لیگ تعلقی گمبٹ جے صدر ناصر الدین فاروقی میاں بشر فاروقی درازہ شریف جگوٹ سلطان احمد ساتو گنڈیروں میں پہتو جتے سندس وبیر غوث بخش عرف ساجن ساتو جہرن سے تعزیت کرے لکھ جو اظہار کیو۔ ان موقع تے عزیز ساتو بشیر احمد ساتو بیا پھر موجود ہوا۔ کراچی میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کا اعلیٰ سطحی اجلاس چیف کوآرڈینیٹر پیر سید صدر الدین شاہ راشدی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مرتضی خان جتوئی، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، لیاقت جتوئی، سید زین شاہ، ڈاکٹر صفدر عباسی، سردار عبدالرحیم سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں بالخصوص سندھ کی موجودہ سیاسی صورتحال، معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے سندھ میں بگڑتی ہوئی معاشی حالت، بڑھتی ہوئی لاقانونیت، زرعی شعبے کی تباہی اور عوامی مشکلات پر گہرے تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ سندھ میں چاول کی پیداوار کے باوجود حکومت کسانوں اور ہاریوں کے ان کے فصلوں کی مناسب نرخ فراہم نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کاشتکار شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ کھاد، بیج اور زرعی ادویات کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، جبکہ حکومت سے سپورٹ پرائس کا اعلان نہ ہونے سے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر کسان دوست پالیسیاں نہ بنائی تو آنے والے دنوں میں سندھ میں زراعت مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے۔ رہنماؤں نے کہا کہ سندھ کے امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ اغوائی، برائے تاوان، بھتہ خوری، منشیات فروختی کے باعث کاروباری طبقہ بدحال ہے، صنعت و تجارت بری طرح متاثر ہو چکی ہے اور عوام خوف و ہراس کی کیفیت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں صحت اور تعلیم کے شعبے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اسپتالوں میں نہ دوائیاں ہیں، نہ ایمبولینس کی سہولت، جبکہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے بجائے جانور باندھے جا رہے ہیں اور کئی تعلیمی
عمارتیں بند پڑی ہیں۔ جی ڈی اے رہنماؤں نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے بجائے عیاشیوں اور کرپشن میں مصروف ہے اور عوام کے ٹیکسوں سے جمع پیسے سے غیر ملکی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں۔ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حکمرانوں کے اثاثوں اور کرپشن کی شفاف تحقیقات کی جائے اور ان کا احتساب کیا جائے۔ رہنماؤں کے مطالبات اجلاس کے اختتام پر جی ڈی اے رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر خصوصی ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے، زرعی مداخل جیسے کھاد، بیج اور اسپرے کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔